اور سبت کے بعد ہفتے کے پہلے دن پاؤ پھٹتے وقت مریم مگدلینی اور دوسری مریم قبر کو دیکھنے آئیں، اور دیکھو ایک بڑا بھونچال آیا کیونکہ خداوند کا فرشتہ آسمان سے اترا اور پاس آ کر پتھر کو لڑکا دیا اور اس پر بیٹھ گیا۔ اس کی صورت بجلی کی مانند تھی اور اس کی پوشاک برف کی مانند سفید تھی، اور اس کے ڈر سے نگہبان بان کانپ اٹھے اور مردہ سے ہو گئے۔ فرشتے نے عورتوں سے کہا، تم نہ ڈرو، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم یسوع کو ڈھونڈتی ہو جو مصلوب ہوا تھا۔ وہ یہاں نہیں ہے، کیونکہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے۔ آؤ یہ جگہ دیکھو جہاں خداوند پڑا تھا۔ جلد جا کر اس کے شاگردوں سے کہو کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور دیکھو وہ تم سے پہلے گلیل کو جاتا ہے، وہاں تم اسے دیکھو گے۔ دیکھو میں نے تم سے کہہ دیا ہے۔ اور وہ خوف اور بڑی خوشی کے ساتھ قبر سے جلد روانہ ہو کر اس کے شاگردوں کو خبر دینے دوڑی، اور دیکھو یسوع ان سے ملا اور ان سے کہا، سلام۔ انہوں نے پاس آ کر اس کے قدم پکڑے اور اسے سجدہ کیا۔ اس پر یسوع نے ان سے کہا، ڈرو نہیں، جاؤ میرے بھائیوں سے کہو کہ گلیل کو چلے جائیں، وہاں مجھے دیکھیں گے۔ آج دنیا میں ایماندار اس بات کی خوشی مناتے ہیں کہ خداوند یسوع جو خدا کا کلام ہے مجسم ہوا ایک وقت پر، اور پھر خدا کے انتظام، الہی انتظام کے مطابق، خدا کی حکمت کے مطابق محبت کو ظاہر کرنے کے لیے، انسان کی نجات کا پورا کامل انتظام کرنے کے لیے، وہ جو خدا کا کلام مجسم ہوا اور مصلوب ہوا تھا، وہ اپنے کہنے کے مطابق تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ یہ دو باتیں مسیحی ایمان کی بنیاد ہیں۔ کلام کا مجسم ہو کر مصلوب ہونا گناہ گار کے لیے، اور پھر اپنے کہنے کے مطابق، نبیوں کے پیغام کے مطابق جو پہلے سے انہوں نے پیغام دیا، اس کا تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھنا، اس کا اپنی جان دینا اور مردوں میں سے جی اٹھنا، یہ دو ایسی زبردست ہمارے ایمان کی بنیاد ہے جسے ہلانے کے لیے بڑی کوشش کی جاتی، لیکن آج تک کوئی سے ہلا نہ سکا۔ یہ ایسی سچائیاں ہیں جن کے مقابلے میں کوئی جھوٹ کبھی کامیاب نہ ہوا نہ ہوگا۔ کلام زندگی پروگرام سننے والے بھائی بہنوں، خداوند کے بندو، جہاں بھی ہو آپ، میں آپ کے ساتھ مل کر خداوند کو مبارک کہتا ہوں۔ آپ کے ساتھ مل کر خداوند کا شکر کرتا ہوں کہ وہ جو ہمارا نجات دینے والا، ہمارا منجی، ہمارا خداوند ہے، وہ اپنے کہنے کے مطابق ہماری نجات کے لیے ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا، اور جیسے اس نے کہا تھا اور جیسے نبیوں نے فرمایا تھا، خدا کا فرمان ہم تک پہنچایا تھا، وہ اپنے کہنے کے مطابق مردوں میں سے جی اٹھا۔ ممکن نہ تھا کہ وہ موت کے قبضے میں رہ سکتا۔ تو خدا کا کلام ہے جو کبھی پیدا نہیں کیا گیا،
اور نہ کبھی ناپید ہو سکتا ہے۔ وہ تھا، وہ ہے، اور وہ اب تک رہے گا۔ خدا کا کلام وہی ہے جو جسم میں ظاہر ہوا، وہی ہے جس نے ابلیس کو مغلوب کیا۔ وہ مصلوب نہیں ہوا، یہ کہتے ہیں لوگ مصلوب نہیں ہوا وہ مصلوب ہوا تاکہ ابلیس کو مغلوب کر سکے۔ وہ جو ہماری روحوں کا دشمن ہے وہ مغلوب ہوا ہے۔ خدا کا شکر ہے وہ مصلوب ہوا اور اپنے کہنے کے مطابق تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ دیکھو کیسی عجیب بات ہے، اس کے دنیا میں آنے پر یہ پیغام خدا نے فرشتوں کے سپرد کیا، جن کے لیے جھوٹ بولنا ممکن ہی نہیں۔ فرشتوں نے آ کے کہا تھا کہ تمہارے لیے ایک نجات دہندہ پیدا ہوا ہے، اور پتہ دیا ان کا۔ پھر جب وہ مردوں میں سے جی اٹھا تو فرشتوں نے کہا ہے مجھے معلوم ہے تم کسے ڈھونڈتی ہو، ڈرو مت، ڈرو مت۔ دہشت ہوتی ہے جب خدا کی حضوری فرشتے کے ذریعے سے محسوس ہو، دہشت ہوتی، سب ڈر جاتے ہیں۔ تو وہ ان کو کہہ رہا تم ڈرو مت، مجھے معلوم ہے تم کس کو ڈھونڈ رہی ہو، مجھے معلوم تو یسوع کو ڈھونڈ رہی ہو جو مصلوب ہوا تھا۔ تو یہ نہیں کہا کہ وہ جو مصلوب ہوا تھا تو وہ یا رات کو ٹکا ہوا تھا 2-3 دن سے، کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ تم نہ ڈرو، وہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے۔ اور پھر جس وقت وہ 40 دن تک ان کے بیچ میں رہا، خدا کی بادشاہی کی باتیں ان کو سکھاتا رہا، ثبوت دیتا رہا کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا۔ انہوں نے دیکھا تھا اسے، اس کی لاش کو دفن کیا تھا، ان کو معلوم تھا وہ مر گیا ہے، اسی لیے تو بیچارے ڈر کے مارے دروازے بند کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ لیکن اب ان کو یہ پتہ لگ گیا، فرشتوں نے ان عورتوں سے، کیسی عجیب بات ہے، اگر یہ کوئی جھوٹ بات ہوتا، فریب ہوتا تو وہ عورتوں کو تھوڑی مقرر کرتے۔ اس کہانی میں جنہوں نے متی نے لکھا ہے، عورتوں کا نہ ذکر کرتے، اور لوگ نکودیمس کا ذکر کرتے، کسی اور کا ذکر کرتے قابل اعتبار کو، کیونکہ وہ جھوٹ نہیں بول رہے تھے، ان کو اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ عورت نے کہا کہ آدمی نے کہا ہے۔ سچ تو سچ ہے، لیکن خدا نے عورت کا درجہ بھی تو بلند کرنا ہے۔ فرشتوں کے بعد عورتوں کو درجہ دیا گیا ہے۔ اس پہ پھر بات کریں گے کہ خدا نے عورت ذات کو کس قدر بلند درجہ بخشا ہے۔ یہ سوچنے والی بات ہے، سمجھنے والی بات ہے، اس کے لیے خدا کا شکر کرنا چاہیے۔ تو دیکھو، جب وہ مردوں میں سے جی اٹھائے ان کے ساتھ رہا ہے، ان کی تعلیم و تربیت کرتا رہا، پھر وہ اٹھایا گیا، صعود اس کا صعود فرمایا، تو فرشتوں نے آ کے ان کو بتایا کہ تم اوپر کو کیا دیکھ اے گلیلی مردوں۔ اعمال کی کتاب کا پہلا باب، اس میں دیکھنا آپ نے، فرشتوں نے آ کے کہا ہے ان سے کہ یہی یسوع جو مر گیا تھا، جو جی اٹھا ہے، یہ آسمان پر جا رہا ہے، یہ پھر آئے گا اسی طریقے سے جیسے گیا۔ جیسے تم دیکھ رہے بادلوں پر، جب بادلوں کا ذکر ہوتا ہے تو خدا کا ذکر ہوتا ہے، جیسے خدا بادلوں پر آتا ہے، ایسے ہی بادلوں پر جا رہا ہے اور بادلوں پر آئے گا، تب تم تمام دنیا جانے گی کہ یہ ہے کون۔ اب سب کو یہ مکاشفہ نصیب ہوگا، پہچان سکیں گے کہ وہ کون ہے۔ تو فرشتوں نے آ کے ان سے کہا۔ اب یہ عورتیں بھی جا کے انہوں نے باقی شاگردوں سے بتایا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا تھا گلیل میں جاؤ، وہاں میں ملوں گا ان سے۔ وہ گلیل میں ملا اور اچھی طریقے سے ان کے ساتھ بات چیت ہوئی، اس کے ساتھ کھانا کھایا، روٹی کھا کے دکھائی انہیں، مچھلی بھون کے پکا کے دکھائی انہیں، سارا کچھ کیا تاکہ وہ شک نہ کریں، تو یوں نہ سوچیں کہ یہ اس کی روح ہے، دروازے بند ہیں اندر کیسے چلا آیا، یہ اس کی روح ہے۔ روح نہیں، وہ تو کہتا روح کے تو روٹی تو نہیں کھا سکتی روح۔ ان کے ساتھ روٹی کھا کے دکھائی، اچھی طریقے سے ان پر ثابت کر دیا کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا۔ اس کی وجہ سے جو شاگردوں کی زندگی میں تبدیلی آئی ہے، وہ اپنے آپ میں اس بات کا ثبوت ہے کہ حقیقت میں وہ مردوں میں سے جی اٹھا۔ بہت بڑی تبدیلی آئی۔ لیکن یہاں آج اس بات پر غور کریں گے کہ اس سچائی کو جھوٹ سے مغلوب کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور ہوتی رہے گی، چھپانے کی۔ اس سچائی کو چھپانے کی کوشش کی گئی ہے۔ سب سے پہلے تو متی ہی کی انجیل میں لکھا، جب وہ عورتیں جا رہی تھی بتانے کے لیے
تو دیکھو پہرے والوں میں سے پہرے دینے والے جو تھے قبر پر پہرا دے رہے تھے، ان میں سے بعض نے شہر میں آ کر تمام ماجرا سردار کاہنوں سے بتایا. وہ تو ہل کے رہ گئی کہ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ حقیقت میں وہ مردوں میں سے جی اٹھا، وہ کہتا تھا. تو کیا واقعی وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے؟ اور انہوں نے بزرگوں کے ساتھ جمع ہو کر مشورہ کیا اور سپاہیوں کو بہت سو روپیہ دے کر کہا رشوت کا استعمال کر رہا تھا. یہ کہہ دینا کہ رات کو جب ہم سو رہے تھے تو اس کے شاگرد آ کر اسے چرا لے گئے، ہم تو سو رہے تھے معاف کرنا. مطلب رومی سپاہیوں کے لیے ایسا ہو سکتا ہے؟ اور یہ اگر یہ بات حاکم کے کان تک پہنچی تو ہم اس کو سمجھا کر تم کو خطرے سے بچا لیں گے. بس انہوں نے روپیہ لے کر جیسا سکھایا گیا تھا ویسے ہی کیا، اور یہ بات آج تک یہودیوں میں مشہور ہے. آج بھی یہودی کہتے ہیں اصل میں بات یہ تھی، مرایا نہیں تھا وہ. یہ دوسری بات ہے. لیکن مردوں میں سے نہیں جی اٹھا، یہ تو بیچارے سو گئے تھے، سپاہی سو گئے تھے، اور یہ جو اس کے شاگرد ہے چرا کے لے گیا، پتہ نہیں کہاں رکھ دی اس کی لاش، آج تک تو ملی نہیں. تو رشوت سے کام لیا تاکہ اس سچائی کو دبا دیا جائے. تو دب گئی؟ نہیں دبی نہیں. ارے وہ تو سڑکوں پہ جا جا کے کہہ رہے تھے، وہاں ہیکل میں جا کے وہ بتا رہے ہیں جن کی کبھی زبان نہیں تھی کھلتی، دروازے بند کر کے بیٹھے ہوئے تھے. اب انہیں ڈری کوئی نہیں، سب جگہ جا کے کہہ رہے جیسا اس نے کہا تھا اپنے کہنے کے مطابق، یسایہ کے کہنے کے مطابق، باقی نبیوں کے کہنے کے مطابق وہ مردوں میں سے جی اٹھا، وہ زندہ ہے. تو ثبوت دیتے تھے. ثبوت کیا ہے؟ ایک آدمی بیچارہ لنگڑا بھیک مانگا کرتا تھا، انہوں نے یسوع مسیح کا نام لے کے اسے کہا بھائی اٹھ کے کھڑا ہو جا. کھڑا ہو گیا اور ناچتا کودتا ہیکل میں گیا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہو کیسے گیا؟ تو وہ کہہ رہے ہیں ہماری طرف کیا دیکھ رہے ہو، یہ یسوع نے کیا جسے تم نے غیر یہودیوں کے سپرد کر کے اسے مروا دیا تھا. وہ جی اٹھا ہے، اس نے کیا، یہ ہم نے نہیں کیا، ہماری طرف مت دیکھو. وہ واقعی جی اٹھا، یہ ثبوت ہے اس کا. آج بھی خدا کا شکر ہے لوگ اس بات کا ثبوت دے سکتے. تو رشوت سے کام لیا تاکہ لوگوں کی زبان بند کر دی جائے. پھر لکھا ہے کہ انہوں نے جب اس سے رشوت سے کام نہیں لیا تو شہادت، اذیت، تکلیف دینی شروع کی، انہیں مارنا شروع کر دیا. انہوں نے سوچا انہیں مار دو تو ختم ہو جائے گا، قصہ ہی ختم ہو جائے گا. ایک ایک کر کے انہوں نے ان کے جو لیڈرز تھے، خداوند یسوع مسیح کے جو شاگرد تھے، جو بھی یہ کہتا تھا کہ میں جانتا ہوں کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا، اسے مروا دیتے تھے، ڈراتے تھے، دھمکاتے تھے، جیل میں ڈال دیتے تھے. بڑا ان کی تکلیفوں سے، اذیت سے کام لیا، رشوت سے کام لیا. پھر ان کو ستانا شروع کر دیا کہ چپ ہو جائیں، اس سے بھی خاموش نہ ہو سکے وہ. پھر دیکھو اور بھی ایک طریقہ ہے جس کی وجہ سے لوگوں کی زبان کو خاموش کیا جا رہا ہے، اب بھی وہ ہے اور جاری رہے گا جب تک وہ نہیں آتا، ایسی باتیں ہوتی رہیں گی. وہ یہ کہ یہ کہنا شروع کر دیا وہ تو مرا ہی نہیں تھا. مرا نہیں تھا وہ حقیقت میں. ایک دلیل جو دی جاتی ہے وہ متی کی انجیل میں ہے، اور یہ دیکھیے کہ وہ کیسے اس بات کو کہتے ہیں. متی کی انجیل اس کا 28واں باب ہم نے پڑھا ہے، اور یہ دیکھو متی کی انجیل اس کا 12واں باب دیکھیے ذرا میرے ساتھ. کتنے معجزات خدا نے ان کو دکھائے تھے. انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ کوڑھی جسے کوئی چھو نہیں سکتا تھا، سارے میں کہتا پھرتا تھا، اس نے مجھے چھوا میں اچھا ہو گیا. بدروحوں سے مارے ہوئے لوگ جن کو اس نے بدروحوں سے آزاد کر دیا. ایک تو تھا وہ تو رہتا ہی قبرستان میں تھا ننگا، اس میں لشکر تھا، ایسے ایسے لوگ تھے. انہوں نے دیکھا یہ ہوتا کیسے ہے، یہ کس طرح بچ جاتے ہیں. یہ معجزے دیکھتے تھے وہ. ایک بیچاری نائن شہر میں ایک عورت تھی، بیوہ تھی، اس کا ایک ہی لڑکا تھا. اسے خدا نے اٹھا کے اس کے سپرد کر دیا. یہ نہیں کہ اپنے ساتھ لے کے گھماتا ہو کہ بھئی دیکھو میں خدا ہوں، یہ دیکھو اس سے پوچھو. ایسا نہیں کبھی. اس قسم کی جو ہلکی پھلکی جیسی وہ ہوتی ہے مشہوری، اس کے لیے نہیں تھا وہ. کبھی نہیں اس کو ایسے گھٹیا کام کیا. اس کو ضرورت ہی نہیں تھی اس بات کی. وہ تو خدا کا کام تھا یہ ظاہر کرنا کہ وہ کون ہے. یہ بھی معجزہ انہوں نے دیکھا تھا. کوئی ایک معجزہ دیکھا تھا. اب بھی کہہ رہے ہیں کوئی معجزہ دکھا ہمیں. تو اس کے جواب میں اس سے کہا
آئے استاد ہم تجھ سے ایک نشان دیکھنا چاہتے ہیں. اس نے جواب میں ان سے کہا اس زمانے کے برے اور زناکار لوگ نشان طلب کرتے ہیں. یہ میں پڑھ رہا ہوں متی کی انجیل 12واں باب اور 39 آیت سے. مگر یونا نبی کے نشان کے سوا کوئی اور نشان ان کو نہ دیا جائے گا. جیسے یونا نبی 3 رات اور دن مچھلی کے پیٹ میں رہا، ویسے ابن آدم 3 رات دن زمین کے اندر رہے گا. اور یوں کہتے ہیں کہ یونا تو زندہ گیا تھا مچھلی کے پیٹ میں، 3 دن کے بعد پھر پیٹ میں سے مچھلی نے اگل دیا تو زندہ گیا تھا، زندہ واپس آیا. تو یسوع مسیح کی موت کا تو سوال ہی نہیں ہوتا. دیکھو کیسی اچھی حکمتیں ہیں. لیکن حکمت کے ساتھ ایک چلاکی یہ ہے کہ وہ پوری بات نہیں پڑھیں گے کبھی بھی لوگ، ایسے لوگ. یہاں آگے دیکھو کیا لکھا، کیونکہ نینوا کے لوگ، نینوا جگہ جہاں اس نبی کو بھیجا جا رہا تھا، یونا کو کہا تھا کہ جا کے تو نینوا میں منادی کر، خدا ان کو بچانا مانگتا ہے. اور یہ کہتا تھا کہ نہ ان لوگوں کو کبھی بھی نجات کا پیغام نہیں سنایا جانا چاہیے، وہ اس لائق نہیں کہ ان کو بچا. سامریوں کے لیے کبھی نجات نہیں ہے. نینوا کے لوگوں کے پاس جانے سے منع کر رہا. وہ نینوا کے لوگ عدالت کے دن زمانے کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کو مجرم ٹھہرائیں گے، کیونکہ انہوں نے یونا کی منادی پر توبہ کر لی. یہ جو آیت کیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اور دیکھو یہاں وہ ہے جو یونا سے بھی بڑا ہے. اور آگے دیکھو جو یونا سے بھی بڑا ہے، آگے لکھا وہ سلیمان سے بھی بڑا ہے. یہ دیکھنا چاہیے یونا سے وہ کس بات میں بڑا ہے. یونا ایک نافرمان نبی ہے، خدا کا حکم نہیں مانا ہے، اسے سزا دی گئی ہے. اس نے جا کے وہاں پیٹ میں توبہ کی ہے، دعا مانگی، خدا سے منت کی ہے مجھے بچا لے. اس زندگی کو خدا نے اس نبی کو مرنے نہیں دیا. اس کی دعا کے جواب میں اسے ایک اور موقع دیا کہ جا کے اب منادی کر. کیا خدا یسوع مسیح کی زندگی میں یہ باتیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ نافرمان تھا؟ خدا نے اسے ایک کام دیا تھا، اس نے منع کر دیا، اس لیے خدا نے اسے ان کے سپرد کر دیا، قبر میں رکھ دیا کچھ دنوں کے لیے. مرا نہیں تھا، وہاں قبر میں رہا. وہ زخمی تھا تو شاگرد چپ چاپ سے آ کے اسے مرم میں عیسیٰ لگا دیتے تھے، کچھ کرا اس کا حساب کتاب. وہ مرا نہیں تھا، نہ یونا مرا تھا، نہ وہ بڑا کس بات میں ہے؟ یہاں وہ ہے جو یونا سے بڑا اس میں ہے کہ یونا نے موت کو فتح نہیں کیا. وہ تو خود گناہ سے مغلوب تھا، موت کو کیا فتح کرتا. یہاں وہ ہے جس نے نہ کبھی گناہ کیا، نہ اس کے منہ سے کوئی کسی قسم کی غلط بات نکلی. کہتا تھا کون مجھ پر گناہ ثابت کرتا. وہ نافرمان نہیں ہے، وہ فرمان بردار ہے. اس نے کہا تھا کہ اگر تو چاہے تو مجھے بچا سکتا ہے یہ موت کا پیالہ، مجھے ضرورت نہیں کہ میں پیوں اس کو، لیکن نہیں، میری مرضی نہیں، تیری مرضی پوری ہو. اس نے اپنے آپ کو رضاکارانہ اپنے آپ کو موت کے سپرد کیا. اس نے یہ کہا تھا میں اپنی جان دیتا ہوں، میرا باپ اس سے خوش ہے، اس وجہ سے مجھے پیار کرتا، خوش ہے کیونکہ میں اپنی جان دیتا ہوں. اس لیے وہ بڑا ہے یونا سے، کیونکہ اس نے اپنی جان دی. موسیٰ نے اس نے یونا کو خدا نے مرنے سے بچا لیا. یہ بڑا اس لیے کیونکہ اسے موت سے بچا لیا، اسے مرنے نہیں دیا، اور یہ مر چکا تھا اسے زندہ کر دیا. جیسے اس نے کہا تھا کہ کوئی میری جان مجھ سے چھینتا نہیں ہے. یہ یوحنا کی انجیل میں کہا اس نے مجھے اسے دینے کا بھی اختیار ہے، واپس لینے کا بھی اختیار ہے. وہ جانتا تھا کہ وہ مرے گا. وہ کہتا تھا میں اسی لیے آیا ہوں، ابن آدم آیا ہی اسی لیے. تو یہ کوشش کرنا کہ اگر وہ مرا ہی نہیں تھا تو پھر جینے کا تو سوال ہی نہیں ہوتا، یہ بھی کامیاب نہیں ہوئی بات. اس سے تو اور اتنے سوالات پیدا ہوئے ہیں جو بعد میں سوچا جا سکتا ہے اس پر. لیکن خدا کا شکر ہے نہ تو رشوت سے کام چلا، دولت مندوں نے زور لگا لیا کسی طریقے سے اس سچائی پر پردہ پڑ جائے کہ وہ اپنے کہنے کے مطابق مسیح جی اٹھا، وہ زندہ ہے. جہاں فرشتوں نے کہا تھا اس قبر میں کیا دیکھنے آئے، وہ یہاں نہیں ہے. وہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے مردوں میں سے. رشوت سے بھی کام نہیں چلا، اور ان کو اذیت دینے اور ان کی شہادت کرنے سے بھی نہیں چلا کام.
ارے وہ تو شیروں کے ناندوں میں پھینک دیے گئے اور وہاں گاتے تھے وہ ہیلیلویا، ان کو معلوم تھا وہ کہاں جا رہے ہیں، خداوند کی حمد اور تمجید کرتے ہوئے۔ کمال کی بات تو یہ ہے ان میں سے ایک ہے، پہلا شہید، یہ ہے شہادت۔ مسیح کے کلام کے مطابق، ہمارے ایمان کے مطابق دیکھو شہادت کسے کہتے ہیں۔ اس کی شکل دیکھ رہے ہیں استفنس کی، اور کہہ رہے ہیں اس کا چہرہ فرشتے کا سا ہے، پاکیزگی اس کے اندر ہے، محبت جھلک مار رہی ہے، بے قصور ہے وہ، یہ دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ذرا اس کی شکل دیکھو فرشتے کی سی ہے، بھئی پھر تم کیوں سے پتھراؤ کر رہے ہو؟ کسی طریقے سے یہ یوں نہ کہے کہ مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے، یہ نہ کہے کہ وہ زندہ خداوند ہے۔ اور جب اس کے پتھر مار رہے تھے نیچے گڑھے میں، وہ اوپر دیکھنے لگا، انہیں نہیں دیکھ رہا، اوپر دیکھ رہا، کہتا ارے دیکھو دیکھو کیا دیکھ رہے ہو، میں کیا دیکھ رہا ہوں، ارے دیکھو میرا زندہ خداوند کھڑا ہے، تخت کے سامنے، خدا کے تخت کی دہنی طرف کھڑا ہوا ہے، وہ پورے اختیار کے ساتھ کھڑا ہوا، کھڑا ہو کے میری انتظار کر رہا ہے۔ اور کیا دعا کرتا وہ؟ وہی دعا کرتا جو خداوند یسوع مسیح نے کی تھی، اسی کی باز گشت ہے، وہی آواز خداوند یسوع مسیح کی محبت کی آواز، اس کے اندر سے، اس پہلے شہید کے اندر سے وہی بات ظاہر ہو رہی۔ اب آپ یہ ان کے ذمے نہ لگانا قصور، انہیں معلوم نہیں ہے کیا کر رہے ہیں، میں تو تجھے دیکھ رہا ہوں، انہیں کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ جس شریعت پر انہوں نے بھروسہ کر رکھا ہے، وہی شریعت ہے جو انہیں موت کے گھاٹ اتار رہی ہے، جنہیں اندھا کر دیا ہے۔ تو انہوں نے کتنی کوشش کی ہے، پیسے کی طاقت، ظلم کی طاقت، اب کتنا ظلم ہو رہا ہے، آپ پڑھتے ہوگے، خدا ان سب کو معاف کرے، خدا ان ملکوں پر رحم کرے جہاں یہ ہو رہا ہے، خدا کرے ایماندار دعائیں دیتے دیتے خدا کے گھر جائیں، تاکہ خدا یسوع مسیح کا، زندہ خدا یسوع مسیح کا نام اونچا ہو، لوگ جان سکے کہ فرق کیا ہے، وہ جو زندہ خداوند ان کی زندگیوں میں آ گیا، اس نے کیا تبدیلی پیدا کر دی، یہ دیکھ سکیں لوگ۔ ہمیں ایک دوسرے کے لیے دعا کرنی چاہیے، اس نے کہا دشمنوں کے لیے دعا کرو، دشمنوں کے لیے دعا کرنی چاہیے، نفرت نہیں، ورنہ ہماری زندگی کا مقصد ختم ہو گیا۔ اس سچائی کو روکنے کے لیے کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا، پہلے رشوت سے کام لیا، یہ نہ کہو، یہ کہہ دو، پھر یہ کہ اگر یہ نہ کہا تو پھر ہم تمہیں قتل کر دیں گے، ہم تمہیں مار دیں گے، ہم تمہیں جینے نہیں دیں گے، ہم تمہیں رہنے نہیں دیں گے۔ لگا لو زور، 2000 برس سے ایسا ہی ہو رہا ہے۔ خدا کا شکر ہے، زندہ خداوند خود ثابت کر رہا ہے کہ وہ زندہ ہے۔ اور پھر یہ بہت عقل مندی کا کام، لیکن وہ تو مرا ہی نہیں، سوال تو پیدا ہی نہیں ہوتا، اگر وہ مرا نہیں تو پھر جی اٹھنے کی تو بات ہی کچھ نہیں ہے۔ یہ حکمت انسانی حکمت عملی، لیکن خدا کا شکر ہے اسی دنیا میں لوگ آ رہے ہیں یسوع مسیح کے پاس، زندہ خداوند یسوع اپنے آپ کو لوگوں پر ظاہر کر رہا ہے۔ میں ان کی گواہیاں سنتا ہوں اور روتا ہوں، کئی دفعہ میں کہتا ہوں خداوند مجھے توفیق دے کہ میں ہمیشہ تیرا شکر گزار رہ سکوں، کیونکہ تو نے میرے لیے اپنی جان دی، اپنے کہنے کے مطابق خداوند تو مردوں میں سے جی اٹھا، تو زندہ خداوند ہے، تیرا شکر ہو، تیرا شکر ہو، تمہارے ساتھ ہے۔ تو نے کہا تھا دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ تو اس سچائی کے لیے خدا کا جتنا شکر کیا جائے کم ہے۔ میری کیا بساط ہے کہ میں اس شکر گزاری کا ذکر بھی کر سکوں آپ سے۔ وہ زندہ ہے، حقیقت میں زندہ ہے، وہ اپنے کہنے کے مطابق مردوں میں سے جی اٹھا ہے، وہ خداوند آنے والا ہے۔ آپ نے اس کو قبول کیا ہے؟ کہو تو خداوند سے کہ میں تجھے جاننا چاہتی ہوں، میں تجھے جاننا چاہتا ہوں۔ وہ زندہ خداوند اپنے آپ کو آپ پر ظاہر کرے گا، ضرور کرے گا۔ سننے والوں، خدا کے پیارو، کون اس کے کاموں کو بیان کر سکتا ہے؟ اور پھر میری کیا بساط ہے، کیا مجال ہے، اپنی کمزوری کی حالت میں چونکہ دل شکر گزار ہے،
خدا نے جیسی توفیق دی میں نے آپ کے سامنے اس حقیقت کو پیش کیا کہ یہ ایسی سچائیاں ہیں دو جس پر ہماری ایمان کی بنیاد رکھی گئی ہے، بلکہ اور اس کے ساتھ متعلق اور چیزیں ہیں، ان سب کے لیے خدا کا شکر ہو۔ وہ ہماری خاطر مارا گیا اپنے کہنے کے مطابق، علم سابق کے مطابق خدا کو پہلے سے معلوم تھا ہماری نجات کے لیے وہ مارا گیا۔ کلام جو جسم میں ظاہر ہوا، مجسم ہوا، کلام خدا کا جو تھا، جو ہے اور ہمیشہ تک رہے گا، لیکن خدا کے انتظام کے مطابق اس نے اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دیا تاکہ ہم جو اس پر ایمان لاتے بچا لیے جائیں اس موت سے جو اس موت کے بعد ہے، ہمیشہ کی جدائی خدا سے، اس سے بچا لیے جائیں۔ یہ خدا کا فضل ہوا ہے۔ تو خدا کا شکر ہے، میں نے اپنی کمزوری کی حالت میں اس بات کو پیش کیا، لیکن یہ بھی کہ شروع ہی سے اس کی مخالفت کی گئی ہے۔ رشوت سے کام لیا ایسا مت کہو، بیان بدل دو۔ اذیت سے کام لیا ہے، شہادت، بہت دکھ دیا گیا ہے ان کو پہلے ہی، جیسے ہی وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ وہ مسیحی جو کہتے پھر رہے تھے کہ وہ جی اٹھا ہے، ان کے ساتھ جو سلوک ہوتا رہا ہے اور آج بھی ہو رہا ہے تمام دنیا میں، اسی وجہ سے کہ وہ کہتے کہ وہ ہماری خاطر مارا گیا اور اپنے کہنے کے مطابق مردوں میں سے جی اٹھا، تو اس کی مخالفت ہوتی۔ رشوت سے کام لیا گیا ہے، ان کی شہادت سے تاکہ دہشت پھیل جائے، دہشت سے کام لیا ہے۔ اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ ایک ایسی حکمت سے کام لیا ہے جو خدا کی طرف سے نہیں ہے۔ اور میں نے ذکر کیا کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ وہ تو مرا ہی نہیں، اگر مرا نہیں تو جی اٹھنے کا سوال ہی نہیں ہے۔ تو ہمارے پاس وقت نہیں، اس سے بہت الٹے سیدھے نتیجے نکالے جاتے ہیں، ایک بات کو چھپانے کے لیے دوسری بات، دوسری بات کو کرنے کے لیے تیسری بات، لیکن ان میں سے کچھ ہوتا کام کسی سے نہیں چلتا۔ حقیقت یہی ہے، حقیقت یہی ہے کہ وہ اپنے کہنے کے مطابق مردوں میں سے جی اٹھا۔ تو یہاں لکھا ہے، پس جب ہمارا ایک ایسا بڑا سردار کاہن ہے جو آسمانوں سے گزر گیا، تو لکھا ہمارا ایسا سردار کاہن نہیں جو ہماری کمزوریوں میں ہمارا ہمدرد نہ ہو سکے، سب باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا تو بھی بے گناہ رہا۔ پس آؤ ہم فضل کے تخت کے پاس دلیری سے چلیں تاکہ ہم پر رحم ہو اور وہ فضل حاصل کریں جو ضرورت کے وقت ہمارے کام آئے۔ جو اس کے وسیلے سے خدا کے پاس آتے وہ انہیں پوری پوری نجات دے سکتا ہے، کیونکہ وہ ان کی شفاعت کے لیے ہمیشہ زندہ ہے۔ آپ کا خداوند زندہ ہے، ہمارے ساتھ ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اسے جاننے کی ضرورت ہے، اس سے لپٹے رہنے کی ضرورت ہے۔ خدا آپ سب کو برکت دے، خدا مجھ پر بھی رحم کرتا رہے، آمین۔